السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی نیو ہارر سٹوری۔ ماریا اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں کچھ دن پہلے ہی شفٹ ہوئی تھی۔ اس کے والدین کا تبادلہ کراچی سے حیدرآباد ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پوری فیملی کو حیدرآباد شفٹ ہونا پڑا۔ یہ بات تقریباً 1958 کی ہے۔ تب کیونکہ اتنی آبادی نہیں تھی، جس گھر میں وہ شفٹ ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر قبرستان تھا، جبکہ دوسری جانب خالی پلاٹ اور سامنے بھی خالی پلاٹ تھا۔ 2-3 خالی پلاٹ چھوڑ کر ہی کوئی گھر ہوتا تھا۔ ماریا کی پوری فیملی میں ماں باپ، ایک بھائی بھابھی اور اس کے 2 بچے تھے۔ ماریا نے اپنا اوپر والا کمرہ منتخب کر لیا۔ گھر میں آنے کے 1 ہفتے بعد جب ماریا کام سے فری ہونے کے بعد اپنے کمرے میں گئی اور تازہ ہوا لینے کے لیے کھڑکی کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کی پوری فیملی قبرستان میں کھڑی تھی۔ ماریا کی کھڑکی سے قبرستان صاف دکھائی دیتا تھا۔ یہ سب رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ماریا جب بھاگ کر نیچے گئی تو سب اپنے کمرے میں ہی موجود تھے۔ ماریا کے گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ماریا نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، مگر ماریا گزشتہ 4-5 دنوں سے سب کا بدلا ہوا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ جب اپنی امی کے پاس جاتی تو وہ اس کو غور سے دیکھتی رہتی۔ جب بھابھی سے بات کرتی تو اس کی بھابھی اس سے ایسے بات کرتی جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتی ہی نہ ہوں۔ ہفتہ پہلے امی جب کچن سے فری ہو کر کمرے میں گئی تو آرام کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ماریا کے ابو کمرے میں نہیں تھے۔ اچانک ماریا کی امی کو ایسے لگا کہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ ماریا کی امی نے جب آنکھیں کھولی تو کوئی نہیں تھا۔ ماریا کی امی نے اپنا وہم سمجھ کر کروٹ بدلی تو آئینے میں ایک نہایت بدصورت شکل کی عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں، مکمل چہرے پر جگہ جگہ خراشیں تھیں، پیٹ میں خنجر لگا تھا جس میں سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ ماریا کی امی نے یہ دیکھ کر چیخ مارنا چاہی، مگر اس کی آواز تو کہیں گم ہو گئی تھی۔ اچانک ماریا کی امی نے پیٹ میں درد محسوس کیا۔ جب اس نے اپنے پیٹ کی طرف دیکھا تو وہی خنجر اس کے پیٹ میں تھا جس میں سے خون نکل رہا تھا۔ اب اس عورت نے اپنے پیٹ میں سے آنت نکال کر کھانا شروع کر دی۔ ماریا کی امی کے منہ میں بھی آنت خود بخود آ گئی جو وہ چبانے لگی۔ ماریا کی امی کی آنکھوں میں درد کے مارے آنسو نکلنے لگے۔ پھر اس عورت نے وہ آنت چھوڑ دی جو اس کے پیٹ سے لٹکنے لگی۔ بالکل ماریا کی امی کے پیٹ سے بھی ویسی ہی آنت لٹکنے لگی۔ اب عورت نے شیشہ توڑ کر اس کی کرچیاں منہ میں ڈال لی اور چبانے لگی۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ ٹھیک ماریا کی امی کے منہ سے بھی ویسے ہی خون کا فوارہ پھوٹا۔ امی یہ درد برداشت نہ کر سکی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ عورت امی کی ٹانگ کو منہ میں ڈال کر گھسیٹ کر قبرستان لے گئی اور اس کے امی کے خون کو وہ ایسے چاٹ کر گئی جیسے وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ماریا کی شادی بہت اچھے گھر میں ہوئی تھی۔ اس کا خاوند جس کا نام اسد تھا اس سے بہت محبت کرتا۔ اس کی ساس بھی بہت اچھے دل کی مالک تھیں۔ سسر کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ماریا کے اسد سے 2 بچے تھے، بیٹی ہیرا اور بیٹا سعد۔ بیٹی کی عمر 5 سال اور بیٹا 3 سال کا تھا۔ شروع میں اچھے دن گزرے، مگر پھر ماریا کی ماں نے ماریا سے کہنا شروع کر دیا کہ تم اپنے شوہر سے کہو
کہ تمہیں علیحدہ گھر لے کر دے، مگر ماریا نہ مانتی۔ لیکن اپنے شوہر کے گھر جاتے ہی اسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اس کا اپنی زبان پر قابو نہ رہتا اور وہ اسے کہتی کہ مجھے الگ گھر لے کر دو، مگر اس کا شوہر نہ مانتا۔ غرض دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو گئی۔ بات طلاق کی نوبت تک آ گئی۔ ماریا ناراض ہو کر میکے چلی گئی، جن کا کراچی سے حیدرآباد تبادلہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ماریا کو بھی ساتھ جانا پڑا، لیکن ابھی اس کی طلاق نہیں ہوئی تھی۔ جب ابو کمرے میں آئے تو امی بیڈ پر سو رہی تھی، وہ بھی آ کر لیٹ گئے۔ رات کے تقریباً 3 بجے ان کی آنکھ کھلی تو امی کمرے میں نہیں تھی۔ پھر ان کو باہر سے کچھ آواز آئی۔ وہ باہر گئے تو یہ آواز کچن سے آ رہی تھی، جیسے کوئی ہنس رہا ہو۔ جب وہ کچن میں گئے تو ان کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ امی کے پاس بلی پڑی ہوئی تھی، اس کا پیٹ چاک تھا اور پورے فرش پر خون پھیلا تھا، اور امی اس کے پیٹ کو منہ لگے بیٹھی تھی۔ ابو کچن کے اندر آئے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اچانک کچن کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ابو دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ جب واپس امی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ابو گھبرا جاتے ہیں۔ اچانک ابو کو محسوس ہوا کہ ان کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ جب وہاں منہ کرتے تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ ابو نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ اچانک ہوا میں ایک چھری اڑتی ہوئی آئی اور وہ لڑکے کے تن کو سر سے جدا کر دیتی ہے۔ خون کا فوارہ لڑکے کے گلے سے پھوٹا۔ ابو یہ دیکھ کر نیچے گر گئے۔ لڑکے کا خون آلود منہ ابو کے پاس اڑ کر آتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ مگر وہ ہنستا رہتا ہے۔ اس کا دھر چھری پکڑتا ہے اور ابو کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ابو رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ چھری ابو کے پیٹ میں مارتا ہے، ایک کے بعد دوسرا وار کرتا ہے اور لگاتار کرتا ہی رہتا ہے۔ ایک زوردار چیخ ابو کے منہ سے نکلی اور وہ دم توڑ گئے۔ وہ عورت جس نے امی کو مارا تھا، وہ اس سر کٹے کا منہ دونوں ابو کے خون کو چاٹتے ہیں۔ اچھی طرح خون چاٹنے کے بعد وہ ابو کے جسم کو کھڑکی سے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں اور کچن بالکل پہلے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ بھابھی جب صبح امی ابو سے ناشتے کا پوچھنے آتی ہے تو امی اس سے کہتی ہیں، بیٹا تم اپنی خیر مناؤ، ہم تو ناشتہ کر لیں گے۔ یہ کہ امی اور ابو مسکرانے لگتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ بہت ہی پر اسرار ہوتی ہے۔ بھابھی فوری طور پر باہر آ جاتی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ امی، خیر ناشتہ بنانا ہے ابھی۔ کچن میں بھابھی آ کر جیسے ہی نل کھولتی ہیں تو نل میں سے پانی کی جگہ خون نکلنے لگتا ہے۔ بھابھی بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور منہ دوسری طرف کر لیتی ہیں۔ جیسے ہی دوبارہ نل کی طرف دیکھتی ہیں تو وہاں پانی ہی ہوتا ہے۔ کیا یہ میرا وہم تھا؟ ہو سکتا ہے۔ خیر جب بھابھی انڈا پھینٹ کر پین میں ڈالتی ہیں اور کچھ لینے کے لیے فریج کی طرف جاتی ہیں، جیسے ہی وہ فریج کھولتی ہیں تو وہاں امی کا کٹا ہوا سر پڑا ہوتا ہے۔ بھابھی یہ دیکھ کر زوردار چیخ مارتی ہیں۔ جیسے ہی وہ بھاگ کر پین کی طرف جاتی ہیں تو وہاں مری ہوئی بلی پڑی ہوتی ہے، جس کا خون پورے پین میں پھیلا ہوا تھا۔ بھابھی ایک بار پھر چیخ مارتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ بھابھی کیا ہوا آپ کو؟ ماریا بھابھی کی آواز سن کر کچن میں آ جاتی ہے تو بھابھی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ بھائی دیکھیں بھابھی کو کیا ہوا۔ بھائی بھاگ کر آتے ہیں، بھابھی کو اٹھا کر کمرے میں لے جاتے ہیں۔ ماریا قبرستان میں کھڑی ہوتی ہے، ہر جگہ سناٹا۔ ماریا چاروں طرف منہ گھما کر دیکھتی ہے، مگر اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ الو کی بھیانک آواز ماحول میں ایک عجیب پر اسراریت پیدا کر رہی ہے۔ اچانک ماریا کے سامنے والی قبر کھلتی ہے اور ایک بہت ہی بھیانک عورت
जिसकी आंखें सफ़ेद हैं बाहर निकलती है। एक और सामने वाली कब्र खुलती है और एक सर कटा निकलता है। मारिया के दाएं जाने वाली कब्र फटती है और उसकी अम्मी निकलती है। दाएं जाने वाली कब्र से अब्बू निकलते हैं। पीछे से आवाज़ आती है तो वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके भाई और भाभी निकलते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं बचेगी, तू भी नहीं बचेगी, तू मरेगी। जैसे सब मरे हैं तू भी मरेगी, तू भी नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। हाँ हाँ हाँ, और मारिया की आँख खुल जाती है। उफ़, कितना भयानक ख्वाब था। मारिया अपने बच्चों को देखती है जो सही सलामत सो रहे होते हैं। मारिया आंखें बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करती है। आधी रात को तकरीबन 3 बजे भाभी की आंख खुलती है। कोई जैसे गुनगुना रहा हो। ये रात के इस पहर कौन गा रहा है? ज़रूर मारिया होगी। एक तो ये लड़की भी ना तलाक होने वाली है, और हाल देखो ज़रा इस लड़की का। अभी पूछती हूँ। भाभी जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो गुनगुनाने की आवाज़ बंद हो जाती है। मारिया कहाँ गई? सोने का इरादा नहीं, अचानक भाभी को किसी चीज़ से ठोकर लगती है और वो नीचे गिर जाती है। ये क्या था? अभी बत्ती चलाकर देखती हूँ। जैसे ही भाभी लाइट चलाती हैं तो क्या देखती हैं? अम्मी और अब्बू नीचे लेटे होते हैं। उन दोनों की आंखें नीचे गिरी हैं। बहू ज़रा हमारी आंखें पकड़ाना, गलती से नीचे गिर गई हैं। देख नहीं रही कितना खून निकल रहा है हमारी आंखों से? पकड़ाओ बहू। हाँ हाँ हाँ, और भाभी भी चीख मारती हैं और सीढ़ियों की तरफ भागती हैं और सामने वाले कमरे में भाग जाती हैं। उनके हाथ कांप रहे होते हैं। आवाज़ तो कहीं गुम हो जाती है। उनसे कुंडी नहीं लगती। अब्बू अम्मी भी भाभी के पीछे भाग रहे होते हैं। कहाँ जाएगी बचकर? हाँ हाँ हाँ। भाभी खुद को अलमारी में छुपा लेती हैं। अम्मी और अब्बू दरवाज़ा खोलते हैं। कहाँ है बहू? अपनी मौत को खुश आमदीद नहीं कहेगी। बहू, अरे बहू कहाँ है? कब तक छुपाएगी खुद को? हमें पता है तू कहाँ है, आजा बाहर। बहू, अरे बहू कहाँ है? आजा, नहीं तो जब हम तुझे ढूंढेंगे तो तुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। लगता है ऐसे नहीं आएगी। बाहर अचानक भाभी को किसी के रोने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ तो जानी पहचानी लगती है। बाजी मुझे बचाओ, ये तो शकीला की आवाज़ है। भाभी ने डरते डरते जब बाहर थोड़ा सा मुंह निकाल कर देखा तो भाभी की छोटी बहन शकीला मदद के लिए पुकार रही है। छोड़ दो मेरी बहन को, छोड़ दो, जो चाहते हो मुझसे लो, मेरी बहन को कुछ ना कहो। भाभी ये कहते हुए अलमारी से बाहर आ जाती है। अचानक शकीला गायब हो गई। अपनी बहन के लिए कैसे तड़प कर बाहर आ गई। सास और ससुर इतना बुलाते रहे तब तो नहीं आई। ना सही, तुमने जब भाभी पीछे मुड़कर देखती है तो एक निहायत खौफनाक औरत, जिसकी आंखें बाहर लटक रही हैं, बाल सफ़ेद रंग के, दांत शेर की तरह नोकीले जो साफ दिखाई दे रहे हैं। ले जी सरकार, हमारा काम ख़त्म और आपका काम शुरू। भाभी उस औरत को देखकर बेहोश हो गई। बार बार बेल बजती है। आ रही हूँ। कौन है? कौन है? खोलती हूँ। दरवाज़ा ज़रा सब्र करो भाई। मारिया जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने मारिया की भाभी की अम्मी खड़ी थी। अरे आंटी आप आए, अंदर आएँ, कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ? जी आंटी, बस ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बेटा तुम्हारे बारे में सुना, बड़ा अफसोस हुआ। जी आंटी, क्या कह सकते हैं? चलिए आंटी, बातें तो होती रहेंगी। आप भाभी के कमरे में चले, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा बेटा, शुक्रिया। ये ले आंटी, आप चाय पिएं। बेटा ये तुम्हारी भाभी को क्या हो गया है? कुछ बोल ही नहीं रही, बस मुझे देखे ही जा रही है। पता नहीं आंटी, हो सकता है कि भाभी की तबीयत ठीक ना हो। आप भाभी से बातें करें, मैं काम कर लूँ। अच्छा बेटा ठीक है। भाभी अपनी माँ को ऐसे देख रही थी जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। आंटी बहुत परेशान होती हैं, पर यह समझकर कि हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक ना हो, बात को वहीं छोड़ देती हैं और अपने कमरे में आराम के लिए चली जाती हैं। आधी रात को जब आंटी की आंख खुलती है तो आंटी को शोर की आवाज़ आती है। ये शोर की आवाज़ कहाँ से आ रही है?
अच्छा, बाहर चलकर देखती हूँ। शोर की आवाज़ किचन से आ रही थी। कौन है किचन में इस वक्त? जब आंटी किचन में देखती हैं तो एक पल के लिए आंटी को यूँ लगता है कि उनमें जैसे जान ही नहीं रही, क्योंकि किचन में जब भाभी की आंख खुलती है तो वो अपने कमरे को उसी कमरे में रस्सी से बंधा हुआ पाती हैं और सामने वही खौफनाक औरत थी और उसके हाथ में ड्रिल मशीन। भाभी के ये देखकर पसीने छूट जाते हैं। फिर उस औरत ने ड्रिल मशीन चलाई। क्या चाहती हो? मुझसे क्या कर रही हो? अपने खाने का इंतज़ाम कर रही हूँ। और क्या वो औरत चिल्लाकर कहती है। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सी औरतें मिलकर बैन कर रही हों। अम्मी जब किचन में जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी बेटी फर्श पर बैठी हुई और छुरी से अपना बाजू काट कर उसमें से गोश्त निकाल कर खा रही हैं, जैसे भूखा जानवर अपना शिकार खाता है। उसकी माँ ने ये मंजर देखकर चीख मारी। अचानक उसकी बेटी ने अपना मुंह मोड़ा और उसका धड़ आगे ही था, मगर चेहरा पीछे की तरफ घूम गया। उसका मुंह खून से भरा हुआ था और वो अपने हाथों और पाँव पर रेंगते हुए अपनी अम्मी की तरफ लपकी और उसके पेट में पूरे ज़ोर से छुरी घोंप दी। उसकी अम्मी के मुंह से खून निकलने लगा, जो भाभी प्यासे कौवे की तरह पीने लगी। फिर अम्मी का गोश्त निकाल कर खाने लगी। आंटी तो ना जाने कब का दम तोड़ चुकी थी। भाभी ने अच्छी तरह आंटी पर से हाथ साफ किया और अपनी अम्मी को ठिकाने लगाकर बिस्तर पर जाकर ऐसे आराम से सो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाभी चिल्लाती रहीं, अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती रहीं, मगर उस भयानक औरत ने भाभी की एक ना सुनी और उनके कान में ड्रिल मशीन डालकर चला दी।